وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کے بعد سورہ نساء میں آیا، ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے چل کر آیا کیف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہید، آیت نمبر 41. وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن کے اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید. کون ہوگا وہ؟ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6. سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے، میری قوم کے لیے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل. اب یہ جواب دہ ہیں، اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا. اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں، ہم بات سمجھے نہیں تھے. نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا، کھول کھول کر سمجھا دیا تھا، کوئی اشتباہ نہیں چھوڑا تھا، پورا مبرہن کر دی تھی بات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل علیحدہ کر دیا تھا. کیسے انکار کریں گے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں.